أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده، أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله واحد المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على هديهم إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اذان در حقیقت نماز کے لیے ایک اعلان ہے، ایک منادی ہے، اور اصل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، جو کہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ سامعین کرام، اذان سن کر نماز کی تیاری میں مشغول ہونا ہی اذان کا اصل جواب ہے، اور یہ شرعاً واجب کے درجے میں آتا ہے۔ اور زبانی جواب دینا اذان کا، یعنی اذان کے الفاظ کو دہرانا جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ 4 شخص جو ہیں وہ بڑے سنگ دل اور بے رخے ہیں۔ پہلا فرمایا کہ وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے، دوسرا وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے، اور تیسرا فرمایا وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، اور آخری چوتھا فرمایا کہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو حضرات گرامی، زبان سے اذان کا جواب دینا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ اس کے ساتھ دہرائے جائیں، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا جو ہے اس کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اور اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم جب کہا جاتا ہے تو اس کی جگہ صدقت و بررت یہ الفاظ کہے۔ اور حضرات گرامی، اذان کا جواب جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دعا یہ پڑھیے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ دعا اذان ختم ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ سامعین کرام، بخاری شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کو سن کر یہ کلمات کہے گا، یہ جو دعا آپ حضرات کے سامنے میں نے ابھی کی، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور تم میں سے کوئی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اور یہ شخص بھی سننے والا جو ہے وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اور پھر مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، تو یہ شخص بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہے تو یہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور پھر مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو یہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور پھر فرمایا کہ مؤذن جب دوبارہ اللہ اکبر کہے تو یہ شخص بھی اس کے جواب میں اسی طرح سے اللہ اکبر کہے، اور پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو یہ سننے والا شخص بھی صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہے۔ تو یہ جواب دینے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح مسلم کی ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں حضرات گرامی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر
10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سامعین کرام، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا جو میرے لیے وسیلہ مانگے، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ یہ بھی روایت مسلم شریف میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔